اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ اربعین حسینی یعنی زیارت امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور زیارت حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام کے لیے وارد ہوا ہے کہ ہر قدم پر جو زائر حضرت سید شہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، ہر قدم پر ایک عمرہ اور ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور ہر قدم پہ اس کی ایک گناہ معاف کی جاتی ہے اور ایک ثواب میں اس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ کم ترین ثواب لکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ یہی تعداد اس حدیث کو 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب یہ بھی کہا گیا ہے، یعنی ہر قدم پر ایک 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب، اور فرمایا کہ 1000 اس کی گناہ معاف ہو جاتی ہے اور 1000 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور 1000 اس کی نیکیاں بڑھتی ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جس نے زیارت کی گویا کہ وہ ایسے ہے جس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا گا، اور اس کو 1000 غلام کا بھی تعداد لکھا گیا ہے کہ جس نے حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کی، اس نے گویا کہ ایک غلام یا 1000 غلام ان کو آزاد کر دیا ہو راہ خدا میں، اور وہ غلام جو ہے وہ نسل اسماعیل علیہ السلام سے ہو، نسل اسماعیل علیہ السلام میں سے 1000 غلام کو جیسے آزاد کر لیا ہو۔ اور اس کے علاوہ کامل الزیارات میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کا ثواب، اس کا سب سے کم ترین ثواب یہ ہے کہ انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نوزاد ابھی اس کی ولادت ہو جائے، نوزاد کی ولادت ہو جائے، یعنی چھوٹے بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جائے وہ جیسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، زائر حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام جو کہ زیارت کے لیے جاتا ہے وہ بھی ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ نوزاد، وہ بچہ۔ اللہ اکبر! یہ کم ترین ثواب میں جو ہے یہ چیزیں لکھی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ مشہور و معروف حدیث جو کہ رسول اللہ سے ہے کہ حضرت جو ہے وہ اپنے زوجہ کے ساتھ تشریف فرماتے تو ایک دفعہ حضرت سید شہداء علیہ السلام آئے تو رسول اللہ نے ان کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیا۔ زوجہ نے جو ہے وہ پوچھ لیا کہ یہ بچہ جو ہے اس سے آپ کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو میرے دین کے بچاؤ کے لیے، میرے دین کی حفاظت کے لیے کربلا میں شہید ہو جائے گا، اور خدا کی قسم اگر کوئی شخص اس کی قبر کو جائے تو اس کو ایک حج مقبولہ جو میرے ساتھ ادا کیا گیا ہو اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! تو یہ جو زوجہ رسول تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک حج مقبول؟ فرمایا نہیں 2۔ انہوں نے کہا کیا 2 حج مقبولہ؟ آپ نے فرمایا نہیں 3۔ یہاں تک تعداد بڑھتی گئی، یہ پوچھتی رہی، یہاں تک کہ راوی نے لکھ دیا کہ 1000 تک تعداد پہنچ گئی، اور کہا کہ 1000 حج مقبولہ کا ثواب ایک طرف، اور ایک دفعہ کربلا میں میرے فرزند امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب دوسری طرف۔ اللہ اکبر! یعنی اس قدر ثواب جو ہے جس کا کوئی احاطہ نہیں کیا جا سکتا، بہت زیادہ ثواب ہے قبر حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی
جہاں کربلا میں زیارت کرنے کی۔ اور اس کے علاوہ مزید بھی کافی ساری چیزیں آپ وہ کر سکتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ پیدل جو زیارت کر رہا ہے اس کا کیا ثواب ہے، اور جو سوار ہو کے آ رہا ہے اس کا کیا ثواب ہے۔ اس قسم کے احادیث بھی ہے، اور پیدل کے لیے مخصوصاً بہت ہی اجر عظیم لکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومنین جو ہے وہ جب عراق پہنچتے ہیں، یا خود یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں جو عراقی ہے، وہ اپنے شہر سے مشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، مشایا شروع کر دیتے ہیں، پیادہ روی شروع کر دیتے ہیں زیارت ابی عبداللہ علیہ السلام کی طرف۔ اور یہ پیادہ روی وہ جا کے کربلا تک جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر ختم ہوتی ہے، تو یہ کئی کلومیٹر کی ہوتی ہے۔ جیسے مثلا نجف اشرف سے لے کر کربلا تک تقریباً 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور 80 کلومیٹر پائے پیادہ کوئی کم فاصلہ نہیں ہے، 2-3 دن لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ علماء کی یہ سیرت رہی۔ علماء کیا کرتے تھے، اور وہ تو ہر ہفتے میں کیا کرتے تھے، نجف اشرف سے کربلا کی طرف آتے تھے، اور تقریباً ہر ہفتے کرتے تھے، اور یہ کافی تیزی سے بھی وہ کیا کرتے تھے، یعنی ایک دن میں تقریباً آنا جانا ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں وہ سب پہنچ جاتے تھے، دوسرے دن جو ہے وہ پھر چلے جاتے تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی جو ماشین یعنی پیادہ روی کی شکل میں، مشی کی شکل میں جو زیارت حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے کوئی بہت بڑا ثواب اور اجر لکھا گیا ہے۔ جیسے عرض کر چکے ان کے ہر قدم پہ اس قسم کے ثواب ان کو ملتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی یہاں پہ جو ہے، جو کہ انسان کی عقلوں سے بالا تر چیزیں ہیں، ایسے چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے۔ تو یہ ایک جیسے عرض کر چکے ہیں کہ اجر عظیم ہے، اور دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کی قبروں کے بھی یقیناً وہاں پر بھی اگر کوئی پیدل جائے گا تو ان کو بھی ثواب ملے گا، اور یا سوار جائے گا تو ان کو بھی ثواب ملے گا، اور ہر امام کے زیارت کا ثواب لکھا گیا ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے۔ تو ثواب تو سب کے لیے ہے اور بہت ہی، لیکن جو احادیث کا سلسلہ اور اتنا زیادہ اور متعدد احادیث کا سلسلہ ہے، وہ حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کا ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً اس کے برکات جو ہے وہ ان لوگوں نے دیکھے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ صرف حدیثوں میں ہے تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا، یقیناً احادیث تو جب تک محقق نہیں ہوتی، انسان کی فطرت ہے کہ اس میں جو ہے وہ نہیں ہوتی، لوگوں نے کچھ برکات جو ہے وہ اس سلسلے میں دیکھے ہیں۔ بہرحال آج کے ہمارے مہمان کے ساتھ بھی انشاءاللہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کرتے ہیں، اور آج کے ہمارے مہمان ہے عالی جناب مولانا منور حسین سولنگی صاحب، سندھ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے؟ انشاءاللہ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ شکر خدا، پروردگار عالم کا شکر ہے۔ سلامت رہے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے محبت فرمائی اور مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ انشاءاللہ یہ ہماری عبادت پروردگار عالم قبول فرمائیں گے، الہی آمین۔ اور یہ ہمارا کام قربت کی نیت سے ہے، کیونکہ یہ کام خود جو عاشق خدا امام حسین علیہ السلام ہے ان کی زیارت کے حوالے سے ہے، تو خداوند قدوس ہماری اس بابرکت بے فکر عبادت شفاعت الہی آمین۔ تمام ممنون اور مشہور ہوں، انشاءاللہ مولا قبول فرمائیں گے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ شروع کروں گا، اور ظاہر ہے جیسے ہم سب کے علم میں ہے اور مومنین جو ہے وہ آہستہ آہستہ کربلا کی طرف آ رہے ہیں، زیارت کا موسم ہے، 40 کا موقع ہے، تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا کیا اجر و ثواب ہے، اس پر اگر وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد اللہم صلی اما اللہ بعد علیہ وسلم. السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی الحسین. پہلے تو زیارت اور اس کا آخر پہلا سوال آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قریب ہی ہے جلب امام حسین علیہ السلام. ارشاد بار الہی ہوتا ہے الاستجابۃ تحت قبۃ الحسین. سبحان اللہ. پروردگار عالم نے فرمایا کہ وہ زمین جس پر امام حسین علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا اس کو ہم نے اتنا بلند کر دیا کہ جو بھی انسان یہاں پہ آئے گے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے گے. سبحان اللہ. یعنی جو انسان تمنا لاتا ہے خود یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جاؤں گا تو کچھ نہ کچھ مانگوں گا، کیونکہ یہ دروازے ایسے ہیں جہاں پہ بہت چیزیں ملتی ہیں. تو ارشاد باری ہے کہ اس کے علاوہ ہم نے اسی خاک شفا کو جس پہ آپ نے سجدہ کیا اس کو ہم نے خاک شفا بنا دیا. سبحان اللہ. عالم میں انسانیت کے لیے شفاعت کا باعث بنا دیا، کیونکہ جہاں پہ بے شک. جی غالباً نیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. انشاءاللہ العزیز کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ دوبارہ رابطے کو قائم کریں. اور جی دوبارہ کنیکٹ ہو چکے ہیں. جی حضور بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ. جی ہاں، یہی تو سبب ہے کہ کائنات میں اللہ سے جو وعدہ نبھایا ہے امام حسین علیہ السلام نے، تو وہی اللہ نے بھی وعدہ نبھایا ہے امام حسین علیہ السلام سے. آئے پروردگار عالم کا ارشاد ہے اس جگہ پہ کہ غفر اللہ ما ذنوبہم ما قدم من ذنبہ ما تأخر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حسین میں نے کائنات خلق کیا کہ یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی گنہگار اپنے گھر سے نکل کر آپ کے دروازے پہ آپ کی چوکھٹ پہ آئے گا، جو بھی آئے گا میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام کے مقدس زیارت کرے گا، کیونکہ اس میں عشق بڑھتا ہے. جہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ اضافی بات ہے کہ خداوند قدوس نے خود فرمایا ہے کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ بھی شاعر اللہ سے ہے. یعنی یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، تو امام حسین علیہ السلام کا روزہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے. جہاں پہ صفا مروہ میں خدا کی یاد آتی ہے تو وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے مقدس زیارت میں بھی اللہ کی یاد آتی ہے. بے شک. اس لیے تو خداوند قدوس نے فرمایا کہ جو بھی انسان اپنے گھر سے آئے گا، کائنات میں نے جو خلق کی ہے، جو میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ جو بھی آپ کی زیارت کے لیے آئے گا میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا اور اسے پاکیزہ بنا دوں گا، آگے والے گناہ اور بعد والے گناہ، یعنی میں جو ہے وہ اس سے معاف کر دوں. لیکن اس میں شرط رکھی گئی ہے. بزرگان کہتے ہیں کہ جو زیارت کر کے آئے تو اس زیارت کو بچانا بھی ہے. جی بے شک. ایسے نہ ہو کہ کل جو ہے وہ زیارت کر کے آئے اور بعد میں وہی کردار اپنائے تو اس زیارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلی بات یہ واضح رہے. خود بزرگان فرماتے ہیں، جیسے آیت اللہ العظمہ تقی بہجت سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم امام زمان کو دیکھ سکیں؟ کہا کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ عمر نے بھی دیکھا تھا، لیکن معرفت ہو انسان کے پاس. اگر معرفت نہیں ہے تو یہ زیارت کوئی کام کی نہیں ہے. جب معرفت والی زیارت ہوگی، وہ معرفت کے ساتھ زیارت کر کے آئیں گے، دوبارہ جب فجر ہوگی تو وہ اپنے بستر کو چھوڑ دیں گے، دوبارہ جب ظہر ہوگی تو وہ اپنے جو ہے وہ کاروبار اور بزنس کو چھوڑ دیں گے. اس کے بعد جب جو ہے وہ مغربین ہوگی، چاہے وہ سردی ہو یا گرمی ہو، وہ سب چیزیں چھوڑ کے اول وقت میں نماز پڑھے گا. زیارت یہ چیز سکھاتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت عشق خدا دلاتی ہے انسان کو. سبحان اللہ. اللہ کا محبوب بناتی ہے. اس زیارت کو بچانا ہے. اگلی جگہ پہ جو ہے وہ وسائل شیعہ میں آیت اللہ العظمہ حر عامری نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مقدس روزے کی طرف جو بھی آئے گا، اس کی زیارت کرنے کے لیے آئے گا، وہ پیدل چل کے آنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے. یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے. بے شک. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آئے گا
اس کا مقام بیان فرمایا ہے امام نے. من اتاک قبر الحسین معشیا كتب اللہ کل خطوطا الف حسنہ. سبحان اللہ. امام نے فرمایا جو بھی انسان میرے جد آقا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے گا, اپنے گھر سے جیسے ہی وہ سفر شروع کرے گا, جیسے ہی وہ اپنا جو ہے وہ قدم بڑھائے گا امام حسین علیہ السلام کے مقدس زیارت کی طرف, وہ آگے بڑھے گا, ایک ایک قدم کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے 1000 جو ہے وہ گناہ معاف فرمائے گا اور 1000 اسے نیکی عطا کرے گا. اللہ اکبر. کیا عجیب جو ہے وہ روایت ہے. ایک دوسری مرتبہ بھی جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کا ارشاد ہے کہ زیارت کا جو ہے میں اگر زمانے کو بتاؤں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کیا اجر ہے, تو لوگ زندگی بھر نمک سے کھانا کھائیں گے اور سوکھی ہوئی روٹی سے جو ہے وہ گزارا کر کے وہ پیسے بچا کے زیارت ابا عبداللہ کے لیے آئیں گے. سبحان اللہ. یعنی اتنا بڑا مقام ہے جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا. آپ نے فرمایا کہ جو بھی انسان میرے جد حسین آقا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے وہ گناہ معاف فرمائے گا, ایک ایک قدم کے عوض میں 1000 نیکیاں لکھ دے گا اور اس کے گناہ معاف فرمائے گا. یہ روایت آگے بڑھتی ہے. وَقَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلُّ خُطُوطٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ مَعَ الْأَنْهُ صَحِيحًا. آپ نے فرمایا کہ 1000 جو ہے وہ نیکیوں کے بعد ایک ایک قدم کے عوض میں 1000 اس کے گناہ معاف ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے گا. بے شک. یہ بہت ساری اس کی روایات ہیں. اگر کوشش کی جائے تو یہ بیان کیا جائے معاشرے کے اس جو ہے وہ ماحول میں جو انسان فضول پیسہ ضائع کرتے ہیں, اگر وہ شوق زیارت حاصل کرے اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جائے تو حتیٰ کہ وہ انسان بڑی معرفت والے اور بہترین جو ہے وہ ثابت قدم رہ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی روایات کی روشنی میں, اور کیا ہی زبردست اور عظیم ثواب جو ہے وہ زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے یقیناً روایات میں موجود ہے, اور آپ نے تلاوت بھی فرمائی ان میں سے چند ایک کی. اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے موقع جو ہے وہ 40 کا ہے, تو 40 حسینی کی کیا فضیلت ہے, اس پر بھی اگر کچھ وضاحت ہو جائے. اسی روایت سے میں آگے بڑھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے اس مقدس زیارت کا بہت بڑا شرف ہے. جی بے شک. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ میں بھی ایک جو ہے وہ ترس رہا ہوں ابا عبداللہ کی زیارت کے لیے, اللہ تعالیٰ کرے گا کہ وہ مجھے بھی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ. اگلی روایت اس کے بعد جو ہے وہ آگے روایت ہے کہ رفع اللہ لہ 1000 درجات. لیکن جب یہ اب جو ہے وہ ماحول بھی ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا, جو یہ عراق کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, ان کے اندر ایک شوق ہے ان کی خدمت کرنے کا, تو آج تک پوری دنیا کے اوپر حسینیت کا راز ہے. کس حوالے سے؟ وہ اخلاق کے حوالے سے. یعنی اس جو ہے وہ 40 حسینی آ رہا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی بڑی اہمیت اگر کوئی انسان سمجھے. جیسے دیکھیں وہ ظاہر امام حسین آتے ہیں کس طرح, یہاں سے جناب زینب سلام اللہ علیہ واپس جاتی ہے تو ایک جملہ ارشاد فرماتی ہے کہ بھائیا حسین میں آپ کے دیدار کو ترستی ہوئی جا رہی ہوں. اللہ اکبر. یعنی یہ دیدار عشق جو ہے وہ اپنے بھائی سے جب دوبارہ آتی ہے تو روایات میں ملتا ہے کہ آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ خود کو جو ہے وہ اونٹ سے گرا دیتی ہے, کیونکہ عشق حسین قبر حسین سے آ کے ملنے کے لیے اس کی بڑی فضیلت ہے. کیونکہ جو دور تھا آپ سب کو پتہ ہے کہ جو صدام ملعون کا دور تھا اس میں کتنی بڑی مشکلات. جی. اس زمانے میں بھی جو ہے وہ مومن اگر 4-5 جاتے تو ایک کو قربانی دینی پڑتی, دوبارہ وہ آگے جاتے. اگر ایک جاتا تو اس کو اپنا جو ہے وہ ہاتھ کٹوانا پڑتا, اپنا جو ہے وہ اس کے وہ اپنی ایک ٹانگ کٹوانی پڑتی, تب وہ پہنچتے. اس لیے اس مشکل دور میں بھی جو ہے انہوں نے قربانیاں دے کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت حاصل کی. لیکن آج کا دور
अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह ताला करेगा आगे भी कोई मुश्किल नहीं होगी। इसकी इंशाअल्लाह। बड़ी फजीलत है, इंसान कोशिश करे कि हर लम्हे लम्हे पे अहले बैत अलैहिस्सलाम की उस मुसीबतों को याद करता चले, क्योंकि इस मुसीबतों से ही इंसान बहुत कुछ चाहता है। जब उन्होंने दीन बचाया है तो हम उनकी तरफ जाते हैं। इसकी एक दूसरी फजीलत यह है कि अल्लाह ताला क्यों अपने सब खजाने खोल दिए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने वाले ज़बार के लिए। इसकी फजीलत है ना, तभी तो अल्लाह ताला ने अपने सब खजाने ही खोल दिए। अल्लाह ताला ने इमाम ने फरमाया कि रफ़ा अल्लाहु लहू दर्जातन, कि उसके लिए बुलंद दर्जे हैं, 1000 दर्जे। फिर आगे फरमाया मौला ने फ़क़ाल अब्दी सल्ला ऊती का, ए मेरे बंदे, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे बंदे, अब तू जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। सुभान अल्लाह। ये जो भी वो मांगेगा तो उसे अता करेगा। दूसरी इसकी अहमियत ये है कि अगर इंसान चाहे तो वो बातक़वा इंसान बन सकता है इस ज़ियारत के जरिए, इसी ज़ियारत के जरिए। मैंने किसी बुजुर्ग से एक वाकया सुना था कि वो फरमाते हैं कि एक गैर मुस्लिम जो है वो ज़ियारत इमाम हुसैन को लिए जा रहा था, तो जगह जगह पे वो देख रहा था, जगह जगह पे वो आज़ादारी देख रहा था। आखिर उसके जहन में एक बात खूब थी, आखिर क्या वजह है जो ये जगह जगह पे सजदा करते जा रहे हैं, इबादत करते जा रहे हैं, आखिर कोई इसकी अहमियत है ना। एक बुजुर्ग के साथ बैठे और पूछते हैं कि आका इसके बारे में कुछ पता है। इमाम वो फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी कुर्बानी है, तभी तो ये उस कुर्बानी को याद करते आ रहे हैं। इस फजीलत में से ही है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो कुर्बानी, जो इंसान वो चलता चलता आखिरकार जब वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे के करीब पहुंचते हैं, ज़री के करीब पहुंचते हैं, तो उसके कानों में एक आवाज आती है, आजा तू मेरा है। सुभान जब जगह जगह पे देख के आता है तो फिर वो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे के बाहर आता है, वो सफीर से मिलता है और आखिरकार वो मुसलमान हो जाता है, कलमा पढ़ लेता है। इसीलिए तो इसकी बड़ी अहमियत है। लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह शियत का एक बड़ा वक़ार है और इसमें डिसिप्लिन है, किसी चीज़ की इंसान को मुश्किलात भी नहीं हो रही। अल्लाह ताला करेगा कि आगे भी नहीं होगी। इसकी और भी बहुत सारी फजीलत है। एक फजीलत में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की जो है वो मुक़द्दस ज़बान अक़दस से वो बयान करता हूँ। रावी कहता है कि मैं देख रहा था कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। मैं उसकी बारगाह की उसकी खिदमत में गया और जाके देखा कि इमाम नमाज से फारिग होने के फौरन ही बाद एक मुनाजात पढ़ रहे हैं, सजदे में जाके एक दुआ पढ़ रहे हैं। दुआ के क्या पढ़ रहे हैं, वो भी बेहतरीन जो है वो जुमले हैं मौला के मुनाफी के कुरान के बेहतरीन जुमले। आपका इरशाद किरामी है, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिइख़्वानिना व लिज़ौजिल हुसैन अबरी अबी अब्दुल्लाह। ए मेरे अल्लाह, तो भी मेरा भाई जो है उम्मत मुस्लिमा से है, उसके ऊपर रहम फरमा जो कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को आता है, जो भी कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आता है। रान कहता है कि मैंने देखा कि अभी इमाम सजदे में है, यानी सजदे से उठे नहीं है। एक और जुमला भी इमाम ने फरमाया, अल्लज़ीना अनफ़क़ू अम्वालहुम वशक़ू अब्दानहुम। इमाम ने फरमाया कि इसके बाद इमाम ने फरमाया कि वो लोग जो आपके ज़ियारत मुक़द्दस को आते हैं, वो अपना माल फजूल ज़ाया नहीं करते, वो आपकी ज़ियारत के लिए आते हैं। और वो अपने जो है वो एक बचा हुआ जो है वो रिस्क जो आपके ज़ियारत के लिए खर्च करते हैं, वो अपना माल फजूल खर्च नहीं करते। अल्लाह ताला इनके ऊपर रहम फरमा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए अपना माल बचा के आते हैं। जी जी सही, बहुत खूबसूरती से आपने वजाहत फरमाई और जिस तरीके से ईमान को ताज़ा करने वाली गुफ्तगू फरमाई। अगला सवाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ज़ाहिर है कि एक हमारे मोमिनीन है जो आने की इस्तिताअत रखते हैं, वो आते हैं करबला, लेकिन कुछ ऐसे मोमिनीन भी है कि जो करबला नहीं आ सकते, और मखसूसन इस दौर में चूँकि एक तरफ से जो है वबा के हालात है और दूसरी तरफ जो है कभी कभार इंसान के माली इस्तिताअत इतनी नहीं होती कि वो करबला आ सके, तो दूर से जो लोग हैं जो नहीं आ सकते, वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में कैसी शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, इस पर भी अगर एक वजाहत हो जाए। जिस तरह हम ज़ियारत मुक़द्दसा में पढ़ते हैं कि
ایک کاش ہم جو ہے وہ کربلا میں ہوتے تو آپ کے جو ہے وہ ساتھ ہوتے اور آپ کے اوپر جان کے ساتھ کرتے. بے شک. یعنی وہ زیارت رجبیہ میں بھی یہی جو سننا ہے کہ کاش ہم ہوتے تو آپ کے ساتھ ہوتے. جی. دیکھیں یہ دور جو ہے وہ کووڈ کا ہے اور یہ زمانہ جو ہے وہ وبا کا ہے. کورونا وائرس جو ہے وہ پھیل چکا ہے. جی. یہ آرزو رکھے انسان انشاءاللہ اس کو زیارت قریب سے نصیب ہوگی، لیکن وہ زیارت عاشور پڑھے یا زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے، جی. اس کو وہی شرف ملے گا. سبحان اللہ. کیونکہ اس بے میں شک. بہت مقدس جو ہے وہ زیارات ہیں مفاتی و جنان میں، کہ کیونکہ خود ہی اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے یہاں نہیں آ سکتا وہ جو ہمیں یاد کرے، جی. جو ہمارے پاس نہیں آ سکتا کسی مشکلات کی وجہ سے تو وہ زیارت پڑھے یا ہمارے طرف رخ کر کے سلام پڑھے، تو اللہ اس اکبر. کو وہی اجر ملے گا، وہی ثواب ملے گا. سبحان اور اللہ. شب جمعہ تو خود ہدایت دی گئی ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے کہ زیارت 2 رکعت زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے تو وہی ثواب آپ کو ملے گا. بے شک. کیونکہ جو انسان پہنچ نہیں سکتا وہ عشق رکھتا ہے، جی. لیکن اس کا عشق حقیقی ہے تبھی تو وہ اپنے مولا اور آقا کو ہر وقت یاد کرتا ہے اور اس کے لیے روتا ہے. بے شک. کسی غربت کی عالم سے بھی نہیں پہنچ سکتا. تو بہت ساری روایات میں ہے کہ اگر انسان اس لیول کا بن جائے تو خود حسین اسے اپنے گھر میں دیدار کرانے کے لیے آتے. واہ سبحان اللہ. بے شک. اگر انسان خود اس لیول کا بن جائے، حبیب ابن بظاہر بن جائے، جی. جان بن جائے، اور جناب سعید بن جائے، بے شک. جناب وہاب قلبی جیسی شخصیت بن جائے، اس کے نقش قدم پہ چلے، تو خود امام حسین علیہ السلام اس کو خط لکھ کے بلوائے گی کربلا. بے شک. اگر وہ اس معیار کی جو ہے وہ شخصیت رکھتا ہے، اس معیار کا کردار رکھتے ہیں، تو جی. انشاءاللہ العزیز امام حسین علیہ السلام اس کو اپنے مقدس جو ہے وہ روضہ اطہر اور اپنی ذریعہ مقدس کی زیارت بھی کروائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. باقی تو انسان اگر وہ خیال رکھتے ہیں، وہ دعائیں پڑھتے ہیں، تو خود ہی اس کو زیارت بھی مقدس وجہ ہے اس کے چہرے کی زیارت بھی نصیب ہو سکی اگر وہ بہترین کردار رکھتے ہیں. بے شک. بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان فرمایا. یقیناً ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نہیں آ سکتا تو یقیناً وہ دور سے بھی زیارت کرے تو اس کو وہی اجر و ثواب ملے گا. بس ایک آخری سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں. جی ایک جو بسم ہے اللہ. وہ اس میں اضافی کر دیتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں جی. کہ آپ فرماتے ہیں کہ من یدو کا زوار فی السماء اکثر یدو لہم فی الارض ومن صحیح. ترقو راء من الحسن. صحیح. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو انسان کوشش کرتا ہے کہ کاش مجھے امام بلائے، جی. اسے امام بلائے، اسے دعوت دے. جی. زمین اور آسمان میں ایسے بہت سارے انسان ہیں جسے امام بلاتے ہیں اپنی زیارت کے لیے، صحیح. بہت سارے ہیں، بہت جی. سارے، خود فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں. کہ آخر کار اگر وہ پہنچ نہیں سکتا تو ایک حسرت سے دعا کر، ایک حسرت سے وہ جملے کہتا ہے ما ترقو ہو را من الحسر، اے کاش مجھے بھی امام حسین علیہ السلام کی زواری کا شرف حاصل ہوتا، اللہ اکبر. ایک کاش میں بھی امام حسین علیہ السلام کا ظاہر ہوتا کہ روز قیامت اسے بڑی شان و شوکت سے لایا جائے گا کہ یہ زوار حسین ہے، اس کی سبحان عزت اللہ. کرو. کیونکہ جب وہ انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے اوپر معمور ہوتے ہیں، جب امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے تب بھی فرشتے معمور ہوتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں تب بھی فرشتے اس کے اوپر معمور ہوتے ہیں اور فقط اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں. تبھی تو ہر انسان کی تمنا ہے کہ اے کاش میں بھی امام حسین کا زوار ہو جاتا اور سبحان زیارت اللہ. کا بے شرف شک. حاصل کرتا. بے شک. بے شک. آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے وضاحت کی. بس ایک آخری سوال آپ کے خدمت عالیہ میں پیش کروں اور پھر آپ کے زحمات تمام. چونکہ ہمارا پروگرام ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے زیادہ تر گفتگو ہوتی ہے، تو ایک سوال امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کیا امام زمان علیہ السلام بھی اپنے جد امجد حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے عزادار ہیں؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے.
خود ہی یہ پروگرام دیکھنے والے انشاءاللہ سب اہل علم ہیں، زیارت نہائیہ خود امام حسین علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام کا لکھا ہوا وہ برسیہ ہے، وہ توحہ ہے جو آپ گریہ زاری کرتے ہیں اور عزاداری کرتے ہیں اپنے جد ابجد پر، اس کی بہت ساری جو ہے وہ فضیلت ہے اور وہ پڑھنے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں روتا ہوں اس چہروں کو میرا سلام ہے اس مقدس سر اقدس پر جو 3 دنوں کا بھوکا اور پیاسا قتل کیا گیا۔ یہ بھی امام کی عزاداری ہے، یہ بھی گریہ اللہ زاری ہے اکبر، مولا کی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہے ان مقدس ہستیوں کے اوپر جن کے لیے بازاریں جو ہے وہ سجائی گئی اور جن کے چہرے دھوپ کی وجہ سے ان کے چہروں کے رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو گئے۔ اللہ یہ بھی تو اکبر، مولا کا مرثیہ ہے، وہ روتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے جد جناب حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہر روز آتے ہوں گے، انشاءاللہ آتے بھی ہوں گے، کیونکہ جب ہم جو ہے وہ گنہگار رہے ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے، وہ تو ہر روز آتے ہیں، وہ روتے بھی ہیں، اور جو ہے وہ خود ہم کہتے ہیں کہ وہ منجلی بشریت ہے جو بشریت کو نجات دے گے فرعونوں اور دجال اور یزیدی قوتوں سے۔ جی یہ بھی تو بات ہے کہ وہ عزادار ہے، جب خود ہی امام کا فرمان ہے اگر ہمارا آپ کے اوپر دست شفقت نہ ہوتا تو آپ کے دشمن اتنے مکار ہے چالاک ہے کہ وہ آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ یہ تو امام کا ہی فرمان ہے، وہ عزاداروں کی جو ہے وہ مدد بھی کرتے ہیں اور خود عزادار بھی ہے، بے شک، کیونکہ وہ جگہ جگہ اپنے وہ دادا کا جو ہے وہ بوسا وہ اپنے پرسا لینے جاتے ہیں جگہ جگہ۔ وہ سب سے بڑے عزادار حجت خدا امام زمانہ ہے جو بے ہر شک، روز گریہ ازاری کرتے ہیں اپنے وہ دادا کے مصائبوں پر اور شام کی بازاروں پر، اور اپنے جو ہے وہ دادا امام زین العابدین علیہ السلام کی اس مشکلات پر جو آپ اکثر و بیشتر جن کے اوپر روتے تھے اور گریہ ازاری کرتے تھے۔ بے شک، بے شک۔ آخر میں حضور اگر کوئی پیغام ہے مومنین کے لیے زیارت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے یا امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے، تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ جی بسم اللہ آغا جان، کہ میرا یہ پیغام ہے جی، ایک اپنا خادم ملت کا، سلامت رہے۔ کوشش کرے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے لوگوں کو آمادہ کرے، کیونکہ یہ زیارت ہی انقلاب امام زمان علیہ السلام میں کنورٹ ہو جائے گی جی انشاءاللہ، اور ہم سب منتظر ہیں جس آقا کے جو حقیقی ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کے، اس کے جو ہے وہ فوج میں کنورٹ ہو جائے گی۔ یہ پوری جو ہے وہ ایک راہ پہ چلتے ہوئے لوگوں میں شعور پیدا کرے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائیں۔ بے شک، مختلف پکنک پوائنٹس پر مختلف جگہوں پہ 50,000 60,000 خرچ کر کے آتے، اگر یہ انسان 1,00,000 روپے اپنی زندگی کا بچا کے رکھے، ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت کرے، تو امام حسین علیہ السلام اسے بہت کچھ عطا فرمائیں گے اور بے دنیا شک، اور آخرت ملے گی۔ دوسری بات عرض کروں کہ بسم اللہ۔ جو مومن بار بار زیارت کو جاتے ہیں، کہ میری طرف سے ان کو پیغام ہے کہ آپ مستضعفین کو بھی زیارت کروائیں۔ جی بار بار اگر آپ زیارت کو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی جو ہے وہ استطاعت عنایت فرمائے، دولت عنایت فرمائے، لیکن جو آپ کے محلے میں آپ کے قوم میں اگر کوئی تقوی انسان ہے تو اس کو بھی زیارت پہ بھیجیں اپنے خرچ کے، اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا، اپنے مرحومین کی اس حال کے لیے بھیجیں جی تاکہ اس کا بھی اجر تمام جو ہے وہ مومنین کو ملے۔ بار بار انسان جب زیارت کو جائے تو اس کی محبت میں یہ شک نہیں کہ اس کی روحانیت تازہ ہو جاتی ہے، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن جو مومن ترس رہے ہیں بیچارے غربت کی عالم سے، اس جو ہے وہ دور میں وبا میں اگر وہ انسان بائی روڈ نہیں آ رہا تو اس کے پاس پیسہ نہیں کہ وہ بائی ایئر آئے، تو مومن اس کے ساتھ مدد کرے، مقدس ہستی کی زیارت کروائے اور اس غریب انسان کو، تاکہ وہ غریب الوطن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکے۔ اس بے شک، پیغام کو میں تمام امید تک پہنچانا ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ ہمارے قوم میں اور ہمارے علاقے میں بہت سارے غریب ہیں جو بیچارے عزادار ہیں لیکن پہنچ نہیں سکتے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، تو مومن ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ ہر بار تو آپ بھی جاتے ہیں لیکن اس مرتبہ خدا کی رضا کے لیے اگر کسی 2 مومنین کو آپ نے بھیج دیا تو انشاءاللہ یہ آپ کا پیسہ آئے گا نہیں جائے گا،
اور دگنا اس کا آپ کو ثواب ملے گا. بے شک بے شک. مہربانی. اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز مومنین کے لیے. پھر بھی میں آپ سے وقت لینے کی کوشش کرتا رہوں گا تاکہ انشاءاللہ العزیز اس فیض عظیم سے فیض یاب ہوتے رہے. مولا کے حفظ و امان میں رہیں. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا منور حسین سولنگی صاحب جیکب آباد سندھ پاکستان سے. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی انہوں نے، اور زیارت امام حسین علیہ السلام پر جو احادیث انہوں نے تلاوت کی ہے، یقیناً زیادہ تر احادیث کتاب کامل الزیارات میں بھی لکھے ہیں، اور ایک باب ہے. بہت خوبصورت گفتگو. عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام جو ایک چیز انہوں نے بیان فرمائی اور کہا کہ ظاہر ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ استطاعت رکھتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی زیارت امام حسین علیہ السلام بھیجا کرے، یا تو اس کو اگر کسی بھی ہے. دیکھیں اولاً تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں کہ ہم ہر وہ کام کریں جو اہل بیت کی طرف سے نیابت سمجھ کے کیا کریں. ہر کام کو نیابت سمجھ کے کیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نائب خاصہ تو نہیں ہے، لیکن نائب عامہ کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو نائب عامہ ہوتے ہیں. وہ نائب عامہ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ جو اہل بیت کے امر کو زندہ کریں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے مثلاً اپنے جد امجد حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بہت زیادہ تاکید کی ہے. تو اب یہ مومن جو ہے اگر لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی طرف رغبت دینا شروع کر دے تو یہ یقیناً نیابت عامہ میں آ جاتے ہیں، اور یہ شخص جو ہے وہ نیابت عامہ کے زمرے میں آ جاتا ہے، چونکہ وہ اہل بیت کے امر کو ہی زندہ کر رہا ہوتا ہے. تو عرض کروں کہ ہر طریقے سے اگر ہماری زبانی استطاعت ہے تو زبانی استطاعت سے حضرت کے زیارت کی طرف لوگوں کو رغبت دے اور کہیں کہ زیارت امام حسین جانا چاہیے. اور اگر مالی اعتبار سے ہے تو کیا ہی بہت ہی بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ خود لوگوں کو جو نہیں آ سکتے زیارت کے لیے ان کو جا کے اس چیز کی طرف راغب کر دیں، اور اس چیز کی طرف ان کو وہ چلے جائیں زیارت کے لیے، اور ان کا خرچہ اگر ادا کیا جائے تو یقیناً ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آنا چاہتے ہیں لیکن جو دنیا کے حالات ہے اس میں یقیناً وہ نہیں آ سکتے اور مشکلات ہوتے ہیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ذمہ داری بھی ہے کہ چونکہ دیکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت فقط ایک قبر کی زیارت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی قبر کی زیارت ہے اور وہاں چلا گیا انسان. یہ زندگی کے بدلاؤ کے لیے ہے. یہ زیارات یہ زندگی کو بدل دیتا ہے. اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ گویا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ایک آمادگی ہے. امام کے لیے گویا آپ زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف اگر یا خود جا رہے ہیں یا کسی کو بھیج رہے ہیں، یہ آپ لشکریان حضرت امام زمانہ علیہ السلام میں جو امام کا لشکر ہے گویا کہ آپ اس میں سے ایک سپاہی کو بھیج رہے ہیں. اس قدر ہے یہ. علماء فرماتے ہیں کہ یہ ظہور کا جو ہے وہ ایک آمادگی ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے. تو آپ گویا کہ یہ جو لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی لوگ ہوں گے جو امام زمان علیہ السلام کے لیے بھی جمع ہوں گے. ظاہر ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ جس طریقے سے اہل بیت سے مودت رکھ رہے ہیں تو اہل بیت کا جو وارث ہے آج کے دور میں وہ تو حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے. تو پھر کون سی عقل والی بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ زیارت کے لیے ایک شخص جائے گا اور وہ جو حقیقی اہل بیت میں سے اسے لوگ ان کے پاس نہیں جائیں گے؟ تو یقیناً جائیں گے، یقیناً جائیں گے. اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ خود جو ہے اہل بیت کے ساتھ مودت اور محبت رکھنا، یعنی اگر وہ ائمہ جو کہ ان کے قبور پہ ان کے ذریحوں پہ لوگ جا کے وہ کرتے ہیں جو وارث حقیقی اگر اپنے حقیقی وجود کے ساتھ اگر ظاہر ہو جائے تو یقین جانے کہ لوگوں کے ہجوم پڑ جائیں گے انشاءاللہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ امام جو ہے وہ
ان کا کوئی ناصر اور مددگار نہیں ہوگا. یہ مولا حسین کا معجزہ ہے. اس زمانے میں جو ہے جیسے حضرت امیر مسلم جو ہے وہ تنہا رہ گئے تھے حضرت سید شہداء علیہ السلام یعنی بہت ہی کم تعداد کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ وہ دور کچھ اور تھا, یہ دور کچھ اور ہے. یہاں پہ جو ہے مولا حسین کا ایک بہت بڑا معجزہ یہی ہے کہ یہ خود جو ہے وہ تنہا تھے, لیکن جب ان کا فرزند امام زمانہ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہی برکت ایسی ہوگی کہ خود وہ تنہا تھے لیکن اپنے بیٹے کے لیے وہ ایک عظیم فوج جو ہے وہ بنا چکے ہیں. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو تذکرہ 313 کا ملتا ہے یہ تو خاص الخاص افراد ہوں گے اور خاص افراد ہوں گے جو کہ امام کے نصرت کرنے والے ہوں گے اور وہ بڑے سطح کے لوگ ہوں گے. اور اس کے علاوہ یہی حضرات ہوں گے جو کہ اگر آج کی یہ محبت اور ولایت یہ رکھتے ہیں تو یقیناً اس دور میں بھی یہ اہل ولا لوگ موجود ہوں گے اور وہ امام زمانہ علیہ السلام کی یقیناً نصرت کے لیے پہنچ جائیں گے. اور یہی لوگ ہوں گے جو کہ خون امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے والے ہوں گے, خون امام حسین کا بدلہ لینے والے ہوں گے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگ سے لے کر بچے تک آپ دیکھیں, اگر کربلا کے وہ مصائب جب سنتا ہے تو اس کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ کاش میں بھی کربلا میں ہوتا. یہ ایک ہمارا ایک جذبہ ہے اور یہ جذبہ رہتا ہے. دوسروں کو کیوں سمجھ نہیں آتی ہمارے جذبے کی؟ چونکہ اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو وہ کیا سمجھے گا, وہ کیا کر سکتا ہے, اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ دیکھیں انسان کے اندر جو حس ہوتی ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے. ہمارے اندر جو ہے وہ مولا امام حسین علیہ السلام کا عشق ہے, اس کے اندر وہ نہیں ہے وہ چیز. وہ ہمیں نہیں سمجھا سکتا, ہم ان کو نہیں سمجھا سکتے, چونکہ اس کی بات جو ہمیں وہ کرے گی تو ہمیں بری لگے گی, ہم کہیں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. تو وہ ان کو تو یہ ماتم اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ مذاق لگے گا, چونکہ وہ اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں. جب نہیں ہے تو نہیں ہے. اب آپ دیکھیں خوشبو گل ہے, خوبصورت ایک پھول ہے, وہ جا کے آپ کسی ایک انسان کے سامنے وہ پیش کرو گے تو وہ یقیناً اس کی خوشبو لے گا. وہی پھول آپ جا کے کسی حیوان کے سامنے رکھ دو, وہ کھا جائے گا, وہ خوشبو نہیں لیتا. ہمارے استاد ایک خوبصورت مثال دیا کرتے تھے, کہتے تھے کہ سونا جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو بلی کے سامنے رکھ دو. بلی کو کیا کرنا ہے سونے کے ساتھ؟ وہ تو چھچڑے کھانے والی ہے, گوشت کھانے والا حیوان ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ بلی کے سامنے سونا رکھو گے کچھ نہیں ہوتا. یہی لوگ ہوتے ہیں ہمارے مومنین جو عزاداری اور ان چیزوں کو اہمیت دینے والے ہوتے ہیں, تو ان کے اندر ایک محبت ہے, مودت ہے, ان کے ولایت ہے ان کے پاس. تو یہ اور چیز ہے, تو دوسرے لوگوں کو ان کی چیز کی سمجھ نہیں آتی. ان دنوں میں چونکہ عزاداری کے دن ہے, زیارت کے دن ہے, حجت خدا کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے. اللہم عجل لولیک الفرج.